جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی میں عبادت کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس جواب پر نمرود نے کہا کہ بھئی یہ کام تو میں بھی کر سکتا، کہا کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ نمرود نے دو لوگوں کو بلایا جن میں ایک کو آزاد کرنا، ایک کو سزا دینی تھی۔ تو نمرود نے جسے آزاد کرنا تھا اسے قتل کر دیا اور جسے قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا، اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے بھی ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو موت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری گفتگو فرمائی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو کے دکھا۔ اب نمرود نے یہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا کہ بھئی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی میری بات پکڑ گئی، دربار میں اس کی بے عزتی ہونے لگی۔ اور یہ بھی یاد رکھو جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان کا آخرکار انجام ذلیل اور رسوائی ہوتا ہے۔ آخر میں وہ لوگ ذلیل اور رسوا ضرور ہوتے ہیں جو لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ اب دیکھا کہ نمرود نے کہ بھئی میں ابراہیم سے ہار چکا ہوں، ابراہیم جیت چکے ہیں اور میری ہار ہو چکی ہے۔ اب اسے حضرت ابراہیم سے نفرت ہونے لگی۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا، اور گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ گاؤں والے تھے وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، 1 مہینے تک آگ کو مسلسل جلاتے رہے، اور جب وہ آگ جلی تو اس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اگر پرندے بھی آسمان پر اڑ رہے تھے تو وہ بھی اس کی لپٹوں سے جل کر اسی کے اندر گر جاتے۔ اس قدر کس نے آگ جلائی اور ایک منجنیق بنوائی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس پر باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلم اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل کیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے یہ کہہ دیتا کہ بھئی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ایذا دینے لگتی۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سلام لفظ ارشاد فرمایا کہ اور سلامت والی ہو جا ابراہیم پر۔ اب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کھول کے دیکھ، راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا حضرت ابراہیم کو، جب نکالنے کی کوشش کی، آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے جو انگارے تھے وہ پھول بن چکے تھے اور ان سے کھیل رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پر آتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی بھیانک آگ سے بچا سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے پر آئے تو نمرود جیسے کافر کو ایک مچھر سے مروا دیتا ہے، اور جب نمرود کی موت ہوئی، جب نمرود کا حشر ہوا تو ایک مچھر نے نمرود کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ والوں کو دشمن ہمیشہ تنگ کرتے آئے ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، آخرکار خود ہی ذلیل اور رسوا ہو کے رہ گئی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔